باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ محترم ناظرین، بامقصد زندگی کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد خود خدا نے مقرر کیا ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ اب اس بندگی کو اتنی اہمیت دی ہے خدا نے، چونکہ یہ ہماری خلقت اور ہماری زندگی کا مقصد اور ہدف ہے، اس لیے اللہ نے اس بندگی کو اور پیغام بندگی کو اتنی اہمیت دی کہ اپنے تمام انبیاء کی بعثت کا ہدف اور مقصد قرار دیا۔ ایک آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں ہو چکی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ دعوت بندگی دے، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور طاغوت کی بندگی سے لوگ اجتناب کریں۔ یہ پیغام لوگوں کو دینا ہر نبی کا فرض تھا، ہر نبی کی ذمہ داری تھی۔ اب اور اتنی اہمیت اللہ نے اس پیغام کو دی کہ ہر نبی کا پیغام قرآن مجید میں بیان کیا۔ بہت سارے انبیاء کا جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، ذکر ہوا ہے، ان انبیاء میں سے بعض انبیاء کا نام لے کر ان کا پیغام قرآن مجید کی آیات میں بیان کیا ہے۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں تو خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پروردگارا ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، پروردگار میں نے اپنی قوم سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس پیغام کا حکم تو نے دیا تھا وہی پہنچایا ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بندگی کرو اے میری قوم جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے۔ اور یہ بندگی کیوں بار بار تکرار ہو رہی ہے اور اس پیغام کو بار بار انبیاء پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مقصد زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے، ان اعبدوا اللہ۔ اب حضرت نوح علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ آیت دو بار تکرار ہوئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یقیناً ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور ان کا پیغام یہ تھا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح کا پیغام ہے۔ یہ سورہ اعراف میں بھی یہ آیت آئی ہے اور سورہ مؤمنون میں بھی، دو دفعہ قرآن مجید میں یہ آیت ہو بہو تکرار ہوئی ہے۔ اب حضرت ہود کا جو پیغام ہے، حضرت ہود کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور ان کا پیغام کیا تھا؟
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیں یہ لفظ بار بار ہر نبی کے نام کے ساتھ تکرار ہو رہا ہے، یہ جملہ کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب اسی طرح حضرت شعیب کا جب ذکر آتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا اور ان کا پیغام کیا تھا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح حضرت صالح کا جو پیغام ہے اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ حضرت صالح کا کیا پیغام تھا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کو بھیجا اور ان کا پیغام کیا تھا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ آیت 3 جگہوں پر تکرار ہوئی ہے، 3 بار تکرار ہوئی ہے آیت قرآن مجید میں، سورہ اعراف میں، سورہ عنکبوت میں اور سورہ ہود میں 3 دفعہ یہ آیت تکرار ہوئی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یہ بندگی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور تمہاری زندگی کا ہدف ہے، اس کے بغیر تم اپنی زندگی کو بامقصد نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حضرت نوح کے بارے میں سورہ نوح کی 3 آیت میں بھی ذکر ہوا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، وہاں پر بھی حضرت نوح نے اپنے پیغام بندگی پروردگار قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو۔ ہر نبی کہہ رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، حضرت ہود فرما رہے ہیں، حضرت صالح فرما رہے ہیں، حضرت نوح فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ خدا نے اس بندگی کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ ہر نبی کا پیغام بندگی کیوں قرار پایا؟ ہر نبی کی بعثت کا ہدف قرآن کی آیت کے مطابق پیغام بندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے بغیر ہم بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے۔ پروردگار عالم ہمیں ان انبیاء کے پیغام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بامقصد زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔